الله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صلوات اس سے بلند صلوات دیا اس سے بھی بلند صلوات پڑھی جا سکتی سعادت حسین شاہ ان کے والد ارشاد حسین نقوی آپ سب کے مرحومین رحمۃ اللہ علیہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مغفرت کے لیے بلند صلوات سورہ مبارکہ الفتح کی 29ویں آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت کا یہ پہلا حصہ ہمیں کلمہ پڑھوا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک جگہ پر آپ کو نہیں ملے گا۔ پورے قرآن میں جو آپ سے کہتے ہیں نا کہ علی ولی اللہ قرآن میں دکھاؤ، آپ ان سے کہیں کہ پورا کلمہ آپ قرآن میں دکھائیں۔ لا الہ الا اللہ ایک جگہ ملے گا اور محمد الرسول اللہ آپ کو ایک اور جگہ ملے گا، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا مولا تمہیں تو بھی تیسری جگہ ملے گا۔ قرآن کا حسن یہی ہے میرے عزیز، اس کی اور ایک کو وقت ہو گئے بالکل بیٹھ کر بولتا ہوں، قرآن کا یہ حسن ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو، قرآن اپنے قاری کو سونے نہیں دیتا۔ قرآن سن کرنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن جگانے والی کتاب ہے۔ قرآن کا اسلوب ہی یہ ہے کہ ایک آیت پڑھنے کے بعد انسان کا دماغ اور کھلنے لگتا ہے، سوچ اور بڑھنے لگتی ہے، اس کی تفکر کا انداز اور گہرا ہونے لگتا ہے۔ یہ قرآن ہے، اس کو پڑھنے والا
پڑھ تو زمین پر بیٹھ کے رہا ہوتا ہے مگر سوچ اس کی آسمانوں پہ جاتی ہے۔ اب قرآن مجید میں لا الہ الا اللہ آپ کو ایک جگہ ملے گا، محمد الرسول اللہ آپ کو ایک اور جگہ ملے گا۔ پھر یہ علماء کرام نے، بلکہ سرکار دو جہاں نے، ہم ائمہ اہل بیت نے، اور پھر ان سے جو روایات علماء نے ہم تک پہنچائیں، انہوں نے پھر اس کو اس انداز سے حدیث کی روشنی میں کلمے کو بنا دیا۔ اچھا، اکثریت میں جب اور غالب جب بات کی جاتی ہے، زیادہ تر لوگ جب بات کرتے ہیں تو بات زیادہ پھیلتی ہے، اور جب بات کرنے والے کم ہوتے ہیں تو وہ اس کی نسبت ذرا دب جاتی ہے۔ اب پوری دنیا کے مسلمانوں میں صرف محمد الرسول اللہ تک پڑھنے والے کیونکہ زیادہ ہیں تو یہ کلمہ زیادہ مشہور ہو گیا، اور علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھنے والے تعداد میں کیونکہ کم ہے اس لیے وہ بات دب گئی۔ لیکن بات کا دبنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ لہذا مرنے کے بعد تو ویسے ہی آنکھوں سے حجاب ہٹ جائیں گے۔ مولا علی شاہ فرما رہے ہیں الناس یناموا اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تب اٹھیں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ویسے ہی مرنے کے بعد آنکھیں تو کھلنی ہیں، یعنی ابھی جو جاگتے لوگ نظر آ رہے ہیں مولا کی زبان میں وہ سوتے ہوئے ہیں، اور جو قبرستانوں میں لیٹے ہوئے ہیں دنیا انہیں مردہ کہتی ہے، علی انہیں زندہ کہہ رہا ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے جی علی مولا فرما رہے ہیں ان کی آنکھوں کے آگے سے حجاب ہٹ گیا ہے، وہ چیز دیکھ رہے ہیں جو جاگتے ہوئے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، اور انہیں تو وہ چیز بھی نظر آ رہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ایسے ہی ہے، اللہ آپ کو امام رضا کی زیارت کے لیے لے جائے۔ جب آپ زیارت نامہ پڑھیں گے نا تو اس میں لکھا ہے کہ اشہد انک تشہد مقامی وترد سلامی وتسمع کلامی، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں، آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، آپ میرے بولنے جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، میں جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں جو آپ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں رکھ رہا ہوں، آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں، مگر کیا کروں کہ آپ کی آواز جو مجھ تک آ رہی ہے، آپ جو مجھے جواب دے رہے ہیں وہ میرے کانوں کے پردے مجھے سننے نہیں دے رہے ہیں۔ مجھے اپنے ہی دو مصرے یاد آ گئے۔ میں نے ایک جگہ مولا کی شان میں کلام کہتے ہوئے دو مصرے کہے تھے، وہ پورا کلام ہے، مطلب اس کا ظاہر کیا ہے کہ میرے امام رضا کی محفل ہے۔ عرض کیا تھا کہ میرے امام رضا کی محفل ہے کہ ان کا ذکر میری زندگی کا حاصل ہے۔ اور پھر وہ شعر جس کی خاطر میں نے آپ کو یہ مطلب سنا دیا، وہ سامنے ہے مگر ان کو کس طرح دیکھو۔ بھائی شعر کو شعر کی طرح سنیں گے، وہ سامنے ہے مگر ان کو کس طرح دیکھو، حجاب کم نظری درمیان میں آئے ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ تو یہ جی تو جب مریں گے تب نظر آئے گا کہ جنت کے 8 دروازوں پر علی اور ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب مریں گے تب نظر آئے گا کہ جنت کی بجتی ہوئی کنڈی کی آواز علی علی ہے۔ جب مریں گے تب نظر آئے گا کہ جنت میں چلنے والی ہوا کی آواز علی علی ہے۔ بہت ساری چیزیں مرنے کے بعد سمجھ میں آئیں گی، تو بہتر یہ ہے جب مرنے کے بعد بہت ساری جملہ مجھے ایک ہدیہ کرنے کا دل کرا، جب مرنے کے بعد بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو مولا علی کے ایک اور قول پہ عمل نہ کر لیں۔ مولا علی فرما رہے ہیں موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے۔ علی کا کلام بھی علی ہے، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے۔
جو تمہیں فرشتے، بھائی ایک لفظ تو عجیب سا ہے جو میں کہنے سے پہلے اجازت دے رہا ہوں، جو تمہیں مرنے کے بعد فرشتے ڈنڈے کے زور پہ دکھائیں گے نا، پھر تو ہاتھ میں ہی نہیں ہوگا نا، وہ اپنی زندگی میں اپنے اختیار سے دیکھ لو۔ یاد رہے، من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہو مسلم۔ جی، علی ولی اللہ کہنے والے علی ولی اللہ نہ کہنے والوں کو کافر نہیں کہتے۔ کیا جگر ہے، کیا حوصلہ ہے، کیا نظریہ ہے، کیا روش ہے، کیا طریقہ ہے، کیا اسلوب زندگی ہے، کیا تربیت ہے اہل بیت کی۔ علی ولی اللہ کہنے والے علی ولی اللہ نہ کہنے والوں کو کافر نہیں کہتے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو تیسرا کلمہ ہے نا محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ، جی یہ بھیڑ میں سے نکالنے کا کام کرتا ہے۔ یہ تاریخ میں گم ہونے سے بچاتا ہے، یہ مجمع میں ناپید ہونے سے بچاتا ہے، یہ ممتاز کرتا ہے، یہ علیحدہ نکال کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اور جب علیحدہ نکال کے کھڑا ٹھیک کرے گا تو پھر ہر ایک کا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ علیحدہ کھڑا ہو سکے، ہر ایک کا حوصلہ نہیں ہے، ہر ایک کے اندر ہمت نہیں ہے۔ میں خود 85 مثالیں میرے ساتھ ہیں ٹی وی چینلز پہ مختلف جگہوں پر۔ ایک جگہ باسط شاہ صاحب ایک جگہ پروگرام میں بحث تھی 3 طلاقوں کے بارے میں۔ ایک مجلس میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ میں تمہیں 3 مرتبہ وہ کہہ دے کہ میں طلاق دیتا ہوں، تو شیعہ حضرات کہتے ہیں وہ ایک شمار ہوگی، کیونکہ مجلس ایک تھی۔ بھائی تھوڑی توجہ چاہوں گا، کیونکہ محفل مجلس نشست ایک تھی، لہذا وہ ایک مرتبہ شمار ہوگی۔ 30 مرتبہ بھی بولتے ہیں، 100 مرتبہ بولتے ہیں تو ایک شمار ہوگی، کیونکہ وہ محفل مجلس نشست ایک ہے۔ اور پھر نشست بدلے 2-4 دن کے بعد پھر دوبارہ سے وہی بولتے تو اب دوسری ہو جائے گی، پھر 2-4 دن بعد تیسری دفعہ بولتے تو اب تیسری ہو جائے گی، اور اب یہ جو ہے وہ یہ بائن ہو جائے گی، اور اس کے اندر رجوع کی ضرورت ہوگی، اور وہی حلالے والا مسئلہ آپ کے آگے ہے۔ یعنی شرعی مسئلے کا مذاق تھوڑی بنایا جائے گا، حلالہ کرنے والے ملا کا مذاق بناؤ، مگر شریعت کا مذاق نہیں بنے گا۔ تو حلالے کا مسئلہ تو شرعی مسئلہ ہے نا، مگر فرق یہ ہے، فرق یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک مجلس کے اندر اگر 3 دفعہ کہا جائے تو وہ 1 دفعہ شمار ہوگی، 6 دفعہ کہا جائے تو 1 دفعہ۔ اور ہمارے بھائیوں کا کہنا یہ ہے کہ 3 دفعہ کہہ دیا تو وہ 3 دفعہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ایک بڑی علمی گفتگو رہی، آپ نے بھی اپنے دلائل دیے، مجھے عزیزوں نے بھی اپنے دلائل دیے۔ جب وقفہ آیا نا تو وہاں ایک مفتی صاحب تشریف فرماتے کہنے لگے نظریہ آپ کا صحیح ہے مگر میں ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتا۔ میں سمجھتا تھا بات کو، مجھے اندازہ تھا کہ ہمت نہیں ہے، بہت ساری باتیں آپ بھی نہیں کر پاتے، میں خدا راستہ کسی کی کمزوری بیان مجمع میں بیان نہیں کر رہا، سب کے ساتھ مسائل ہیں، ہر شخص کا اپنا ظرف ہے، ہر شخص کی اپنی ہمت ہے، ہر شخص کا اس کی ایک حد ہے، اس سے زیادہ وہ آگے نہیں جا سکتا۔ جی دیگچی جلدی ابل پڑتی ہے، دیگ دیر سے ابلتی ہے۔ تو
جتنا ظرف آپ بڑا کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کا کام بڑا ہوتا چلا جائے گا. تن نظر چھوٹی باتیں اس الجھن میں یہ نہیں ہرگز کہہ رہا تھا یہ کہ میں ان کی کوئی مذمت کر رہا تھا. نہیں، ہر ایک سے آپ ایک سی توقع نہیں رکھیں، ہر ایک سے ایک سی توقع نہیں رکھیں. کوئی کہیں تک آ سکتا ہے، کوئی کہیں آ سکتا ہے. بڑے بڑے ناموں میں وہ ایک حد تک آئے، اس کے بعد کہا اس سے زیادہ ہم آگے نہیں آ سکتے. بڑا حساس سا موضوع ہے، مجھے کہتے ہوئے بھی تھوڑا سا تکلف اور تحمل ہو رہا ہے کہ سرکار نے 5 اپنے خاص صحابہ کے نام دیے، 5 اصحاب کے نام دیے اور فرمایا جنت ان کی مشتاق ہے، جنت ان کی آرزو کرتی ہے. پھر اس میں نام حضرت عمار کا نہیں لیا، تو کسی نے کہا فلعمار یا رسول اللہ، عمار کے آپ نے نام نہیں لیا. حضرت حذیفہ یمان کا نام لیا، حضرت ابو ذر غفاری کا نام لیا، حضرت سلمان فارسی کا نام لیا. اگر حضرت عمار کا نام نہیں لیا تو حضرت فرمایا جازا چیزتن ثم رجع، عمار ایک لمحے کے لیے علی پر شک کریں گے پھر توبہ کر کے واپس آ جائیں گے، اس لیے عمار ان جیسے نہیں ہے. یعنی ہر ایک کا ایک حد ہے، ہر ایک. اب طبقات کا جو صحابہ کرام کے طبقات، طبقات ابن سعد کے نام سے تو ایک کتاب کا ہی عنوان ہی یہ ہے کہ جو اعلان نبوت کے موقع پر مسلمان ہوئے وہ اصحاب اور جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے وہ اصحاب اور تحت شجرہ جنہوں نے بیعت کی وہ اصحاب اور ایسے ہی ہے. اور ہجرت کے موقع پر جو مسلمان ہوئے وہ اصحاب اور موت پر جنہوں نے بیعت کی کہ مرتے دم تک آپ کو چھوڑیں گے نہیں. 12-14 طبقے ہیں صحابہ کرام کے، وہ اصحاب اور ہجرت کے بعد مسلمان ہونے والے اصحاب اور جنگوں میں مسلمان ہونے والے اصحاب اور نبی کی زندگی کے آخری 2 سالوں میں مسلمان ہونے والے اصحاب. ان سب کی فضیلتوں میں فرق اس لیے ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ان سب کی فضیلتوں میں فرق اس لیے ہے کہ ہر شخصیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ہر شخصیت جتنی مشکل گھڑی سے اور مشکل وقت سے گزر رہی تھی، اتنی ہی اس کی حیثیت، اہمیت، فضیلت میں اضافہ ہوتا تھا. فرض کیجئے لاہور کے ایک فلاں بڑے چوراہے پر 2 گاڑیوں میں آپس میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، تصادم ہو جائے، ایک بڑا دھماکہ، ایک آواز، اور آواز کے بعد لوگ اس طرف متوجہ ہوں اور لوگ اس جگہ پر جائیں دیکھنے کے لیے. اور جب موقع پر دیکھنے والے آپ کو کہیں ملیں تو وہ بتائیں گے کہ صاحب ایسے گاڑی آ رہی تھی اور ایسے اس کی غلطی تھی اور ایسا ہوا، اور پھر اس کے بعد اتنے لوگ خدا نخواستہ مر گئے اور اتنے لوگ زخمی ہو گئے اور ڈرائیور کا حال یہ ہوا اور ایک گاڑی کا ڈرائیور تو کود کر بھاگ گیا، اور ساری داستان وہ بنائیں گے. جو 2 گھنٹے جو موقع پر تھے، جو 2 گھنٹے کے بعد پہنچا، اسے زخمی نظر نہیں آئے مگر کچھ جنازے نظر آئے. اس نے کہا نہیں، وہ زخمیوں والی بات تو صحیح نہیں ہے، زخمی کوئی نہیں تھا، اتنے لوگ مرے ضرور ہیں. اور جو 2 اور گھنٹے بعد پہنچا تو وہ جنازے بھی اسے نظر نہیں آئے. کہنا نہیں، باتیں تو ہو رہی ہیں کہ اتنے لوگ زخمی تھے اور اتنے لوگ مر گئے تھے مگر کوئی نہ مارا نہ زخمی ہوا. ہاں، حادثہ ضرور ہوا ہے. اور جو 2 گھنٹے بعد آئے انہوں نے گاڑیوں کو کھڑا دیکھا مگر کوئی نقصان نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ والی بات تو نہیں ہے، یہ والی بات ہے. اور تو 1 گھنٹے بعد اور 4 گھنٹے بعد آئے، انہوں نے گاڑیاں بھی نہیں دیکھی مگر آثار دیکھے کہ نہیں، ٹرک نہیں لڑے تھے، بسیں نہیں لڑی تھیں، اور صاحب فلاں کاروں میں ہوا ہوگا تو فلاں گاڑیوں میں. تو باتیں مختلف ہوتی چلی گئیں. حادثہ واقعہ ایک ہی ہے، روایتیں مختلف. ہاں، اب کوئی نبی کا 10 سال کا ساتھی ہے، کوئی نبی کا 20 سال کا ساتھی ہے، کوئی سرکار کی آخری زندگی کا ساتھی ہے. ہمیں تو نبی اس سے لینا ہے جو نبی کی گود میں آئے.
عزیزو لا الہ الا اللہ ایک جگہ، محمد الرسول اللہ ایک اور جگہ۔ اب یہ جو علی ولی اللہ کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اچھا یاد رہے، ذہن میں رہے کہ ہمارے برادران اہل سنت کی بہت بڑی تعداد ہے جو علی مولا کو ولی اللہ مانتے ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ علی تو حضرت عبداللہ شہبازی ولی، شہباز قلندر ولی، امام بری ولی، یہ سارے ولی، اور علی ولی نہیں ہے؟ یہ تو مولا علی کے سب مرید ہیں نا، یہ سب مولا علی سے ولایت لیتے ہیں۔ تو مولا علی سے جنہوں نے ولایتیں لی وہ سب ولی، مگر علی ولی نہیں ہوگے، لہذا مانتے ہیں کہ نہیں علی اللہ کے ولی ہیں، بلکہ ولی خاص ہیں، مگر وہ کلمے کے طور پر اسے نہیں بولتے۔ تو مشکل ہے نا، میں نے ابھی اب تو آپ سے عرض کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ سب ہمت کر جائیں، لیکن آپ بولتے بھی ہیں۔ تو اب اس کو میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی اپنی گفتگو میں اس بات کو ان بچوں پر روشن کروں۔ قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ، اب یہاں لا الہ الا اللہ نہیں اور کلمے کا ذکر بھی نہیں ہے، نبی اور نبی کے ساتھ چلنے والوں کا ذکر ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ چلنے والے، والذین معہ ان کے ساتھ چلنے والے، جن کی کچھ صفات ہیں۔ ان صفات میں پہلی دو تین صفات میں بیان کر سکوں گا۔ اشداء علی الکفار، اچھا ساتھ چلنے والوں کو ان صفات کے ذریعے سے ان کا تعارف کروایا گیا ہے۔ ہر ساتھ چلنے والا اشداء علی الکفار نہیں ہے، ہر ساتھ چلنے والا رحماء بینہم نہیں ہے۔ تو اب کسوٹی یہ بنے گی کہ ساتھ وہ ہے جو کافروں پر شدید ہے اور مومنین کے لیے رحیم ہے۔ اب اگر کوئی کافروں سے ڈرتا ہو اور مومنین سے لڑتا ہو، تو اگر کوئی ساتھ چل رہا ہو تو پھر وہ ساتھ چلنے والا نہیں ہے۔ متوجہ ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں آپ پہلے اسے ذرا سرکار دو جہاں کے تصور سے ہٹ کر سوچئے کہ ساتھ چلنے والوں کی صفات کو بیان کیا ہے۔ ساتھ چلنے والوں کی، اگر کوئی ساتھ چل رہا ہو اور یہ صفات نہ ہو تو قرآن کی زبان میں وہ ساتھ نہیں چل رہا، وہ ساتھ چلنے والا وہ شمار ہوگا جو قرآن کی زبان میں ان صفات کا حامل ہوگا۔ ایسے ہی ہے۔ پھر دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں غیر مسلم بھی سرکار کے پاس آ کے بیٹھے، ایک دفعہ تو واقعہ نہیں ہے، 85 واقعات ہیں کہ یہودی اور عیسائی سرکار کے قریب آ کر بیٹھے، بعض سفروں میں بھی ساتھ رہے۔ تو کیا ہر ساتھ چلنے والا نبی کے ساتھ ہے؟ ساتھ چلنے والے کی نشانیاں ہیں۔ بچوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، نشانیوں کے بغیر جینے والا تاریخ میں گم ہوتا ہے، نشانیوں کے ساتھ رہنے والا پہچانا جاتا ہے۔ اپنی علامتوں کے ساتھ زندگی گزارو، اپنی نشانیوں کو مٹا کر جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ چال بتائے کہ کون جا رہا ہے، گفتگو بتائے کہ کون بول رہا ہے، انداز زندگی بتائے کہ کون بات کر رہا ہے، کون زندگی گزار رہا ہے۔ علامتوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، نشانیوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو علامتوں اور نشانیوں کے ساتھ رہنے کا جذبہ اور کیفیت ہے، اسے سیرت کہا جاتا ہے۔ توجہ، سیرت ہے۔ اپنی زندگی کو ایک خاص انداز کی زندگی بنایا جائے، جی روش بتائے کہ کون ہے۔ عربی زبان میں ایک مثال دی جاتی ہے، جلستو جلستن، میں بیٹھا سب کے ساتھ، یہ گم ہو جانے والی بات، سب بیٹھے تھے میں بھی بیٹھا۔ لیکن اگر اس کا وزن آپ بدل دیں اور کہیں آپ جلستو جلستن، جلستو جلستن، سب بیٹھے تھے میں بھی بیٹھا تھا، لیکن جب آپ کہیں گے جلستو جلستن، میں بیٹھا تھا مگر مثلاً کرسی پر بیٹھا تھا، مثلاً آلتی پالتی مار کے بیٹھا تھا، مثلاً اس انداز سے بیٹھا تھا، جو دوسروں سے بیٹھنے کا انداز مختلف ہو جائے۔ جب دوسروں سے بیٹھنے کا انداز مختلف ہو جائے تو اس کے لیے کہا جائے گا جلسہ، جلسہ پر وزن سیرہ۔
ہر ایک کی سیرت نہیں ہوتی. بڑی تعداد میں لوگ آپ کو ملیں گے انہوں نے تاریخ تو بنائی ہے، سیرت نہیں بنائی. تاریخ تو ہر شخص بنائے گا اپنی، ہر شخص کی تاریخ ہے، مگر ہر شخص کی زندگی، ہر شخص کی تاریخ قابل پیروی نہیں ہے. اب اگر بیٹھنے کا انداز ایسا ہو جائے کہ دوسرے بھی اسے دیکھ کر اسی انداز سے بیٹھنا شروع ہو جائے تو یہ سیرت کہلائے گی. سیرت صرف اور صرف اس کی ہے جس کے لیے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میں نے رسول اللہ کی زندگی کو ایک نمونہ عمل قرار دیا ہے. ان کی زندگیوں کو دیکھتے رہو اور پھر اپنی زندگیوں کو سنوارتے رہو. تو ایک خاص انداز کی زندگی، روش، طریقہ. یہ مثال میں لاہور میں دے چکا ہوں، تکرار معاف کیجیے گا. حضرت ابراہیم نے جب بت توڑے تو کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے، کسی نے نہیں دیکھا تھا، مگر سب نے کہا یہ کام ابراہیم کا ہے. کام بتا رہا تھا کہ ابراہیم کا ہے، انداز بتا رہا تھا کہ ابراہیم کا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر کام بتائے کہ کس کا ہے. علی مولا جس کو مارتے تھے نا اس کا جنازہ کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے. علی کی کاٹ بتاتی تھی کہ یہ تلوار تو علی کے علاوہ کوئی چلا ہی نہیں سکتا. طریقہ، روش، انداز، زندگی کا طریقہ، نشانیاں، علامتیں نہیں کھوئی جا سکتی. مجھے معاف کیجیے گا، صرف ان بچوں کے لیے صحت کی تاثیر کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر ٹماٹر کی تاریخ کو، تاثیر کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. دہی کی تاثیر ہے، گندم کی روٹی کی، چاول کی روٹی کی تاثیر ہے. جو ذاتی چیز ہوتی ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں کچھ صفات کو اتنا اپنا لے کہ وہ اس کی ذات بن جائے تو پھر اس کی ذات سے وہ چیز کوئی ہٹا نہیں سکتا. جو جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے اس کے گلے پہ چھری رکھ دو وہ جھوٹ نہیں بولے گا. جو غیبت کرتا ہی نہیں ہے اس نے عادت بنا لی ہے کہ مجھے غیبت نہیں کرنی، تو کتنا ہی ماحول غیبت کا ہو جائے وہ غیبت نہیں کرے گا. یعنی کچھ ایسی صفات ہیں جنہیں عادت ثانیہ بنایا جائے، جنہیں اپنے وجود کا حصہ قرار دیا جائے. اگر وہ صفات کون سے، بعض لوگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ طبیعتاً شیطان ہوتے ہیں. افا تو نہیں ہو رہا آپ، ان کا خون ہی خراب ہوتا ہے، ان کا خون ہی نجس ہوتا ہے. جب تک وہ کسی کو تنگ نہیں کر لیں اس وقت تک انہیں ان کا دن نہیں گزرتا. جب تک کہ وہ کسی کو پریشان نہ کر لیں اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا. یہ طبیعتاً خراب لوگ ہیں، مزاجاً خراب لوگ ہیں. اب یہ جو مزاج بنتا ہے، یہ جو طبیعت بنتی ہے، اس کے پیچھے کچھ عوامل ہیں. خفا تو نہیں ہو رہا آپ؟ یہ جو مزاج بنتا ہے، یہ جو طبیعت بنتی ہے، اس کے پیچھے کچھ عوامل ہیں. آپ دیکھیں یہ جو مجمع جو مجلسوں میں آنے والا ہے، سنی شیعہ مجمع، مجلسی مجمع، میں سنی شیعہ کی یعنی مجلسیوں کی بات کر رہا ہوں، جو مجلس ذکر اہل بیت میں آتے ہیں، اس میں آنے والوں کا طریقہ ہی کچھ اور ہے، ان کا انداز ہی کچھ اور ہے، ان کے اندر سے خوشبو ہی کوئی اور آتی ہے. یہ جو فرش پہ بیٹھنے کے عادی ہیں نا، وہ بیٹھتے فرش پر ہیں مگر تعلق فرش سے. ان کے وجود کے اندر کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. میں کوئی 50 چیزیں بتا سکتا ہوں جو آپ کے اندر ہیں، جو شاید بعض میرے بچوں کو بھی نہ پتا ہو کہ یہ چیز ہمارے اندر ہے. وہ جو آپ کے اندر ایک چیز اس ذکر نے، اس روش نے، اس طریقے نے، اس ماحول نے ڈال دی ہے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا دل نرم ہے. یہ ساری قوم نرم دل قوم ہے. ایک مثال بتائیے کتنے دھماکے ہوئے پاکستان میں، کتنے خودکش دھماکے ہوئے، کتنے یہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہوئی. کوئی ایک بتائیے کہ جس کی کھوپڑی اڑی ہوئی ملی ہو، وہ شیعہ نکلا ہو. شیعہ کہیں جا کے نہیں پڑتا، مزاج میں ہی نہیں ہے. اگر اسے کہیں گے کہ نہیں یہ کام کرو، کہے گا مجھے نہیں ہوتا، مجھے نہیں آتا یہ کام. اس کا دل نرم ہے. اور وجہ کیا ہے کہ اس کا دل نرم ہے؟ وجہ بتا دو. یہ مزاج کس نے بنایا؟ یہ عادت کس نے بنائی؟ یہ طریقہ کس نے ڈالا؟ یہ عادت ثانیہ کس نے بنائی؟ اسے کہتے ہیں ذکر مصائب امام حسین. جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں.
یہ جو ہمارے ائمہ نے ہمیں رونے پہ لگایا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. آپ نے جس طرح علامہ صاحب پڑھ رہے ہیں، آپ نے اسی طرح میرے ساتھ نعرہ مارنا. جتنے لوگ باہر بیٹھے ہیں، وہ چون تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے لوگ جہاں بیٹھے ہیں، آپ نے میرے ساتھ نعرہ مارنا ہے. اور آپ کی آواز لچکدار جانی چاہیے، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک. برائے بلندی درجات آپ تمام حاضرین تے مرحومین تے بلندی درجات کے لیے، علامہ صاحب تے والد صاحب تے بلندی درجات کے لیے، اور میرے والد صاحب تے بلندی درجات کے لیے، میرے دادا کے لیے مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، توجہ کر لیا. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ اب تک میں نے کوئی جنت سے پوچھا کیا بتا جنت تیری قیمت کیا؟ جنت نے مسکرا کے کہا مولا میں صدقے میں مصطفیٰ کے بنائی گئی ہوں، میں تو فقط علی کے محبوں کے لیے سجائی گئی ہوں. بھٹک رہے ہیں لوگ جو ادھر ادھر میری تلاش میں، میں غم حسین میں نکلے ہوئے اشک میں سمائی گئی. پوری طاقت کے ساتھ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. یہ جو عادت اور مزاج بنتا ہے نا، اس کے پیچھے بڑی ایک ریاضت ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. ان عوامل میں سے ایک عامل ماحول ہے. ماحول کس ماحول میں رہتا ہے، یہ کس ماحول کا رہنے والا ہے. ماحول انسان کو بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے. ماحول انسان کو اچھا بھی کرتا ہے اور برا بھی بناتا ہے. میں 2 گھنٹے تک اگر گلاب بیچنے والے کے دبکے پر بیٹھوں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی ذکر اہل بیت میں گزاریں تو پھر ہماری روش سے پتہ چلے گا یہ حسینی آ رہا ہے. ماحول انسان کی عادتوں کو بناتا ہے. ایک سبب البتہ صرف ماحول ہی نہیں ہے، صرف ماحول ہی نہیں ہے، والدین بھی ہے اس کا سبب. والدین بہت بڑا سبب ہے عادتیں بنانے کا. والدین کی وجہ سے بچوں کی عادتیں بنتی ہیں. آپ نے کبھی دیکھا یہ چھوٹا سا بچہ وہی کنگھا مانگے گا آپ سے جس سے آپ کنگھا کر رہے تھے. آپ دوسرا پکڑانے کہیں گے نہیں یہ چاہیے. انہیں جوتیوں میں پیر ڈالتا ہے جو آپ پہن رہے تھے. وہی اسی پلیٹ میں کھانا چاہتا ہے جس میں آپ کھا رہے ہیں. یہ والدین کو دیکھ کر کیونکہ میرا بڑا ایسا کر رہا ہے تو یہ کوئی اچھا کام ہوگا، لہذا میں بھی وہی کام کروں گا. تو والدین عادتوں کو بناتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اولاد ماں باپ کا جز ہوا کرتی ہے. بیٹا باپ کا جز ہوا کرتا ہے. بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے. جز مل کر کل بنتا ہے. جی جز جب جمع ہو جائیں گے تو پھر ایک کل بنے گا. تو یہ جو اولاد، اب کہا جاتا ہے کہ اگر کسی میں کوئی خوبی دیکھو تو اس کے باپ کو سلام کرو، اس لیے کہ اس کے باپ میں یہ خوبی ہوگی جو اولاد میں آئی ہے. تو ماں باپ کا اولاد کے اوپر بہت بڑا اثر ہے. میں ضمن یہ بات کر رہا ہوں، میں نے یہ سوچا آج کی مجلس کے لیے نہیں سوچا تھا. ایک بڑی تعداد جوانوں کی تشریف فرما ہے جو شادیوں کے امیدوار ہیں. اب کیا کریں کہ شادیوں کے تو بہت سارے امیدوار ہیں، تو جوانوں پر ہی رکھ کر کیا بات کی جائے. تو یہ مگر جوانوں کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ ان سے میں گزارش کروں گا کہ چمڑیوں کو دیکھ کر ارادے مت کرنا.
عشق صورت عشق غلط ہے اور عشق سیرت عشق صحیح ہے. شکل کو دیکھ کر اچھا دو طرفہ بات ہے. صرف میں جن سے میرے مخاطب اول جو ہیں صرف وہی تو یہ کام نہیں. انتخاب کرنے کا حق تو دونوں کو ہے. تو صرف شکل دیکھ کر انتخاب نہیں ہوگا. یہ عشق غلط ہے جو عشق صورت ہے. اس لیے کہ اس صورت پہ تو ایک دھبا پڑے گا ایک چیٹا پڑے گا یہ صورت تو ختم ہو جائے گی لیکن سیرت ختم نہیں ہوتی. جس کو میں اتنی دیر سے آپ سے کہہ رہا ہوں نا جو عادت ہے جو مزاج ہے جو روش ہے جو سیرت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ جو سیرت لے کر آئے تھے بڑھاپے تک اور مضبوط ہوتی چلی جائے گی اور اس میں نکھار آتا چلا جائے گا اور اس کا حسن بڑھتا چلا جائے گا. ایسے ہی تو میری گزارش یہ ہے کہ اس انداز سے سوچنے کی ضرورت ہے. توجہ میری طرف ہے. یہ جو عادتیں بن جاتی ہیں ماں باپ کی وجہ سے ماحول کی وجہ سے عادتیں بن جاتی ہیں. یہ ماں باپ اپنی اولاد کو لہذا مولانا صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اتقوا خضرا الدمن گندگی میں اگنے والے پودے سے بچو. معصوم فرما رہے ہیں گندگی میں اگنے والے ماحول کی بات کر رہا تھا نا. گندگی میں اگنے والے پودے سے بچو. سائل نے شاگرد نے چاہنے والے نے سوال کیا وما خضر الدمن یا ابن رسول اللہ اے فرزند رسول خضر الدمن کیا ہے گندگی میں اگنے والا پودا کیا ہے. فرمایا المرأۃ الحسنہ وہ خوبرو اور حسن خوش شکل خاتون جو گندے ماحول میں پرورش پا کر جوان ہوگی وہ تمہارے لیے خطرناک ہے. لہذا جوانوں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جذبات میں آ کر فیصلے نہیں کر رہے. یہ کسی خاتون سے یا کسی خاتون کا کسی مرد سے تعلق نہیں ہو رہا بلکہ امانتوں کی سپردگی ہے. امانتوں کی سپردگی ہے. میرے اور آپ کے پردادا کی روح اور آپ کے میرے پڑپوتے کی روح اور آپ کی اور ہماری روحیں سب اللہ نے ایک ساتھ بنائی ہیں. ہمارے اجداد کی روحیں ہماری نسلوں کی روحیں ہم سب کی روحیں اللہ نے ایک ساتھ بنائی ہیں. پھر اس نے ارادہ کیا کہ کسی کو دادا بنا دے تو کسی کو پوتا بنا دے. پھر اس نے ارادہ کیا کسی کو بھتیجا بنا دے تو کسی کو چاچا بنا دے. ورنہ روحیں اللہ نے سب کی ایک ساتھ خلق کی ہے اور ایک ساتھ خلق کرنے کے بعد سب سے ایک ساتھ وعدہ لیا ہے. یہ جو یوم میثاق یوم الست یہ جو اللہ نے وعدہ لیا الم احد یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان اے بنی آدم کیا تم سے عہد نہیں لیا گیا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے. کب لیا گیا عہد کب سب ایک ساتھ تھے جو سب سے عہد ایک ساتھ لیا گیا وہ روحیں ایک ساتھ تھیں ان روحوں سے ایک ساتھ عہد لیا گیا. اور جب عہد اللہ لے رہا تھا جب وعدہ لے رہا تھا تو جنہوں نے جو مقدم ہوئے جنہوں نے پہل کی وعدہ کرنے میں اللہ نے ان پہل کرنے والوں میں شدت کو دیکھ کر انہیں نبی بنا دیا انہیں رسول بنا دیا انہیں اللہ کا ولی بنا دیا. جیسے جیسے جس نے مقدم ہو کر ان وعدوں کو کیا ایسے ایسے ان کا درجہ بڑا بلند کر دیا. اور یہ جو عہد ہے نا اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے. کیا اس سے بڑھ کر کوئی شیطان کی پیروی ہوگی کہ کوئی نبی مکرم کا کلمہ نہ پڑھے. تمہارے سامنے میرا رسول بھیج دیا گیا اور تم میرے رسول کا کلمہ نہیں پڑھ رہے. اس سے بڑھ کر کوئی شیطان کی پیروی ہوگی. کیا اس سے بڑھ کر کوئی شیطان کی پیروی ہوگی کہ تمہارے سامنے علی ہو اور تم علی کی پیروی نہ کرو علی کا کلمہ نہ پڑھو علی کی اطاعت نہ کرو. یہ تو خود شیطان کی پیروی ہے. سب سے بڑا تقویٰ اہل بیت سے پیار ہے اور سب سے بڑی بے احتیاطی اہل بیت سے دوری ہے. یہ اللہ نے اس وقت میں لہذا روایت کہتی ہے کہ اللہ نے
جب گئے نا معراج کو سرکار، تو سرکار سے اللہ نے کہا کہ ذرا ان انبیاء سے پوچھے تو صحیح، بما بعثتم، اللہ نے تمہیں نبی کیوں بنایا؟ سرکار کو اللہ نے کہا ان نبیوں سے پوچھئے کہ اللہ نے تمہیں نبی کیوں بنایا، بما بعثتم، تمہیں نبی کیوں بنایا؟ تو سب نے کہا کہ اللہ نے ہمیں نبی بنایا اقرار توحید کی بنیاد پر، اقرار نبوت کی بنیاد پر، اور اقرار ولایت علی کی بنیاد پر۔ ہم نے یہ تین اقرار کیے تو اللہ نے ہمیں درجے عطا کیے، والدین، ماحول، اساتذہ، اور ان ساری چیزوں میں جو چیز ایک علیحدہ سی نظر آئے گی وہ ہے توفیق من اللہ۔ آپ کو بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ملیں گے جن کے ابا اماں اچھے نہیں تھے مگر وہ اچھا ہے، آپ کو ایک تعداد میں لوگ ملیں گے جنہیں ماحول اچھا نہیں ملا مگر وہ اچھا ہے، آپ کو ایک تعداد میں لوگ ملیں گے جنہیں اساتذہ اچھے نہیں ملے مگر وہ اچھا ہے۔ یہ کیسے اچھا ہو گیا؟ ماں باپ بھی اچھے نہیں، توفیق من اللہ، اللہ کی طرف سے توفیق۔ میرا مضمون نہیں تھا مگر آپ کی توجہات دیکھ کر میں صرف دو چار جملے کہنا چاہ رہا ہوں۔ کبھی غور فرمایا کہ یزید تو لعنت اللہ اور یزید کا بیٹا معاویہ رحمت اللہ، نہیں یہاں لیا نہیں، ہم یزید پر لعنت کرتے ہیں، بولیے، اور یزید کے بیٹے کے اوپر ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ یزید کا اپنا بیٹا، ہم اسے دعا دے رہے ہیں رحمت اللہ علیہ، نام بھی دادا کے نام پر ہے معاویہ۔ ہمیں ناموں سے کام نہیں ہے، ہمیں کرداروں سے کام ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان، یزید کا بیٹا، وہ اپنے باپ کے تخت پر آ کر بیٹھا یزید کے مرنے کے بعد، اور ایک خطبہ اس نے خطبہ دیا، پوری امت کے سامنے اس نے خطبہ دیا، اور خطبہ یہ دیا کہ یہ جو تخت ہے نا، اس تخت سے اہل بیت کے خون کی بو آتی ہے، میں اس تخت پر صرف اس لیے بیٹھنے آیا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ میرے باپ نے اچھا نہیں کیا۔ جو لوگ یزید کے بلا معاوضہ وکیل بنتے ہیں، بھائی صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ وہ 1400 سال کے بعد یزید کے وکیل بنے ہوئے، خود کا اپنا بیٹا کہہ رہا ہے میرا باپ غلط تھا۔ اس نے خطبہ دیا، اپنے باپ کے خلاف خطبہ دیا، اور پھر کہا کہ میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا جہاں حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر لا کے رکھا گیا، جہاں اہل بیت کو اسیر بنا کے لایا گیا۔ اور پھر وہ 6 مہینے زندہ رہا، جوان تھا، اسے زہر دے کے مار دیا، پھر وہ دوبارہ نہیں آیا دربار میں۔ کم بات ہے، یہاں تو لوگ ایک چھوٹی سی چیز کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، ذرا ذرا سی چیزوں سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار، لڑ پڑتے ہیں ان چیزوں پر۔ وہ پوری مملکت بنی بنائی اسے ملی، پوری مملکت، اور وہ مملکت جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ صاحب قسطنطنیہ اور نہ جانے کیا کیا اور کہاں کہاں تک حکومت تھی، اتنی بڑی وسیع اور عزیز حکومت اس نے چھوڑ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ توفیق من اللہ، اللہ کا کام ہے بھائی، اللہ دکھاتا ہے۔ مولا علی پر 80 سال تک تبرہ ہوا، ممبروں سے گالی دی گئی مولا علی کو۔ اگر کوئی خطیب نماز جمعہ کے خطبے میں مولا علی کے اوپر، معاف کیجئے، لعن اور سب اور شتم نہیں کرتا تھا تو مجمع کہتا تھا کہ تم نے ایک جملہ چھوڑ دیا، اسے بولو۔ وہ خطیب مجبور ہو کر، مجمع سے مجبور ہو کے وہ جملہ بولتا تھا۔ 80 سال تک میرے مولا علی کے اوپر سب و شتم کیا گیا۔ کیسے ختم ہوا یہ؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اس نے عمر ابن عبدالعزیز نے آ کر آرڈر دیا کہ آج کے بعد علی پر تبرہ نہیں ہوگا، علی پر سب و شتم، علی کو لعن نہیں کی جائے گی۔ کیوں ہوا ایسا؟ وجہ والدین کی، ماحول کی، اساتذہ کی، یا توفیق کی؟
نہیں، ان کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ استاد کا، اساتذہ کا، تربیت کا عنوان تھا۔ بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے نظم ایک بنائی ہوئی تھی مولا علی کو کی توہین کی نظم بنائی ہوئی تھی بچوں نے، اور بڑے شاباش دیتے تھے، پیسے دیتے تھے، بیٹا بہت اچھا جملہ تھا، بڑی اچھی گالی تھی، آج تک میں بڑے پیسے دیتے تھے بچوں کو، حوصلہ دیتے تھے۔ تو بچوں کے ساتھ گا رہا تھا، یہ استاد وہاں سے گزرے، قریب بلا کے کہا بیٹا تم ان کے ساتھ کھیلو ضرور مگر علی کے بارے میں یہ لفظ نہیں بولو، اس لیے کہ جس علی کے بارے میں تم یہ لفظ بول رہے ہو وہ نبی کی بیٹی کا شوہر، وہ نبی کی اولاد کا باپ، وہ حسنین کا بابا ہے، وہ نبی کے بستر پہ سویا، اس نے جنگیں فتح کی، وہ نبی کا چوتھا خلیفہ ہے جو انہوں نے ان کو بتایا، اور پھر کہا بیٹا یہ بات نہیں کرو۔ ان کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ یہ ہم غلط کرتے ہیں، اور جب یہ حکومت ان کے پاس آئی تو انہوں نے جو چند فیصلے کیے ان میں سے ایک فیصلہ یہ کیا کہ علی بن ابی طالب اور ہونے والے تبرہ کو بند کیا، لعنت کو بند کیا، اور طریقہ بھی کیا اپنایا جی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 13 درخت تھے کھجور کے باغ فتح میں، سیدہ 13 درختوں کو پوری قوم رو رہی ہے، پوری دنیا کے شیعہ 13 درختوں کو رو رہے ہیں، ہم 13 درختوں کو نہیں رو رہے، تمہیں کیا پتا کہ سیدہ نے کیا کیا ہے؟ مانگے انہوں نے 13 درخت تھے، مگر دنیا کے کسی کونے میں بھی جا کر آپ علی ولی اللہ پڑھنے والے سے پوچھیں کہ تم نے یہ کلمہ کیوں پڑھا تو وہ کہتا ہے سیدہ کے مانگنے کی وجہ سے پڑھا۔ سیدہ نے جو فتح مانگا، سیدہ کو جو ان کا حق نہیں دیا گیا، اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ کلمہ پڑھوں۔ تو سیدہ باغ مانگنے نہیں گئی تھی، لوگوں کو علی بانٹنے گئی تھی، لوگوں کو ولایت مولا سے آشنا کرنے گئی تھی، وہ سبب بنا ہے، ورنہ سیدہ تو ایک اشارہ کریں کہ یہ ساری کائنات سونا بن جائے۔ سیدہ کے لیے کیا بات تھی؟ مانگنے کا مقصد کچھ اور تھا، مانگنے گئی، اب اس پہ تو بحث ہی ختم ہو گئی۔ اب سے 20 سال پہلے کہتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، آپ کہتے نہیں ہوا، مگر وہ سیدہ کا نہیں تھا، وہ ایک قصائی گوشت بیچتا ہوا کسی سے کہنے لگا کہ کیا مسئلہ تھا، کہ وہاں مانگنے تو گئی تھی مگر وہ سیدہ کا حق نہیں تھا، تو اس نے غصے میں کہا نبی کی بیٹیاں مانگ رہی تھی، نہیں بھی تھا تو دے دیتے۔ پھر اب اس جملے کا انہوں نے جواب دیا لاہور سے کہ معاذ اللہ، جب بیوی کی چیز نہیں تھی تو بیوی کو غیر حلال چیز حلال سے ہٹ کر بیوی کیسے لیتی؟ وہ ایک توہین آمیز جملہ پھر کہا، لیکن فلسفہ بیوی کے مانگنے کا کیا؟ اب ذرا سنیے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے ایک دن ایک یہودی کو بلا کر سمجھایا اور کہا کل جب دربار لگے تم دربار پر آ کر آواز لگانا، میں تمہیں اندر بلاؤں گا، تم یہ ساری باتیں سب کے سامنے کہنا۔ اور دوسرے دن دربار میں امت کے سارے علماء کو بلا دیا، سارے مسالک کے علماء کو بلا لیا، سارے مفتیوں کو بلا لیا، دربار میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دروازے پر شور ہوا، کیا ماجرا ہے؟ کہ ایک یہودی ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے، طے کر کے نہیں آیا، وقت لے کر نہیں آیا، مگر وہ اس کا اصرار ہے کہ مجھے آج امیر سے ملنا ہے، تو کہا بلا لو اسے، طے شدہ تھا سب کچھ۔ اندر جیسے ہی وہ یہودی آیا تو اس نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ کہ امیر میں نے تو آپ کی بڑی تعریفیں سنی تھی، آپ کے لوگ مجھے روک رہے تھے، کہا کوئی بات نہیں، تم اپنی حاجت کہو، کہ جان کی امان ہو تو ایک حاجت کہنا چاہتا ہوں، کیا کہو کیا حاجت ہے؟ کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو جیسے ہی اس نے کہا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو جتنے وہاں علماء تھے، جتنے درباری تھے، ان سب نے شور مچانا شروع کیا، اسے روکو، اسے پکڑو، اس کو بتاؤ، اس کو شرم نہیں آتی، یہ یہودی ہو کر مسلمانوں کے خلیفہ کی بیٹی مانگے گا؟ یہودی ہو کر یہ مسلمانوں کے خلیفہ کی بیٹی مانگے گا؟ تو اس نے کہا، یہ امیر نے کہا، یعنی عمر ابن عبدالعزیز نے کہا خاموش سے سے پوچھا تو صحیح کہ اس نے ایسے اس کی اتنی جرأت کیسے کی؟ تو کہنے لگا مجھے تو تعجب ہو رہا ہے، یہ سارے لوگ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں یہودی ہو کر آپ کی بیٹی مانگ رہا ہوں، آپ کو برا لگ رہا ہے؟ آپ سب مل کر نبی کے داماد پر تبرہ کرتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر عمر ابن عبدالعزیز نے گردن جھکا دی اور زار و قطار رونے لگا۔
اور اتنا رویا کہ اس کی گاڑی سے اس کے آنسو کے قطرے گرنے لگے. اور پھر سب کو دیکھ کر کہا یہ سچ کہہ رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس پہ لعن کر رہے ہیں, ہم اس پہ تبرہ کر رہے ہیں جو نبی کا داماد ہے, جو نبی کی بیٹی کا شوہر ہے. نبی نے ایسے کو بیٹی دے دی جس کے اوپر ساری امت کے والا کام انجام کو دے گئے. ایک سے پوچھا تم بتاؤ یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ یہ صحیح کہہ رہا ہے. سب سے اقرار کیا ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے. کہ آپ ہی پھر فیصلہ کر کے اٹھو کہ آج کے بعد کوئی علی کی توہین نہیں کرے گا, اور پھر باقاعدہ آرڈر جاری کروایا. میں نے یہ مثالیں اس لیے دی کہ بڑے بڑے فیصلے انسان ان 4 سببوں کی وجہ سے کرتا ہے. یا استاد اچھا مل جاتا ہے, یا والدین اس کی تربیت کا عنوان ہوتے ہیں, تھک تو نہیں رہے آپ, یا ماحول اس کی تربیت کا عنوان ہوتا ہے. اب آپ ہمارے یہ بچے, یا توفیق من اللہ, یہ جو ہمارے بچے باہر گئے ہوئے ہیں, اول تو پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے. میں تو جب بھی جاتا ہوں باہر ان کو کہہ کے آتا ہوں واپس آ جاؤ. تو اب تو میرے کہنے میں بھی ذرا دم نہیں رہا. وہ جتنی شدت سے میں پہلے بولتا تھا, اب 1-2 سال سے وہ شدت نہیں ہے میرے لہجے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پلٹ کر مجھے کہتے ہیں کہ کہاں آ جائیں, جہاں حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں, تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ سب سے زیادہ پاسپورٹ پاکستان کی تاریخ میں, سب سے زیادہ پاسپورٹ ان 2 سالوں میں بنے. سب سے زیادہ ہجرت پاکستان سے صلاحیتوں کی ہجرت, قابلیتوں کی ہجرت ان 2 سالوں میں ہوئی ہے. یہ لوگ وہاں جا رہے ہیں نا, واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. کہہ کے تو جاتے ہیں پڑھ کر واپس آ جائیں گے, مگر پڑھ کے واپس نہیں آتے, پڑھ جاتے ہیں, وہیں پڑھ جاتے ہیں, واپس نہیں آتے. اور یہ جب واپس آتا ہے کبھی آپ سے ملے تو آپ کو لگے گا ذرا بدلا سا, بھائی کیا ہوا, توتلے ہو کے کیوں بول رہے ہو؟ تو وہ انگریزی بولتا ہوں گا. تو تم جو یہاں پنجابی بول رہے تھے, سندھی بول رہے تھے, یہاں تم جو پشتو بول رہے تھے, تو انہیں سکھائی تم نے پشتو؟ انگریزوں کو پنجابی سکھائی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے, ہم بد اعتمادی کا شکار ہیں. ہمارا ماحول ہمیں بد اعتماد بنا رہا ہے, ہمیں کمزور شخصیت کے طور پر آگے لے کر آ رہا ہے. ہماری شخصیتیں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہم اس قابل ہی نہیں رہیں گے کہ ہم کوئی بڑے بڑے کام کر سکیں, اس لیے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں اتنا مصروف کر دیا جائے گا, الجھا دیا جائے گا کہ ہم بڑے کارنامے عالمی سطح کے نہیں کر پائیں گے. ماحول ہمارا ایسا ہو رہا ہے. لیکن عزیزان گرامی, جو ہمت والے لوگ ہوتے ہیں, جو حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں, جن کی عادتیں, جن کے مزاج منظم ہو چکے ہوتے ہیں اور نظریات کی بنیاد پر جی رہے ہوتے ہیں, وہ کہیں بھی چلے جائیں وہ بدلتے نہیں ہیں. وہ خود کو نہیں بدلتے, ماحول کو بدلتے ہیں. میں بہت موٹی مثال دے دیتا ہوں. علامہ اقبال جب جرمنی پڑھنے کے لیے گئے, انہوں نے میونخ یونیورسٹی سے PhD کیا تھا نا, فلسفہ جو انہوں نے ایران میں فلسفے کی تاریخ پر PhD ہے. وہ ایران میں فلسفے کی تاریخ پر PhD ہیں. ڈاکٹر علامہ اقبال ایران کے فلسفے پر ڈاکٹر ہیں. مسافر پاکستان, تو وہاں جا کے انہوں نے ضد پکڑ لی کہ میں تو انگریزی میں پڑھوں گا, میں تو جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا. وہاں جرمن زبان میں پڑھایا جاتا تھا. اقبال نے ضد پکڑ لی کہ نہیں, میں تو انگریزی میں پڑھوں گا. علامہ اقبال اتنا قابل شاگرد تھا جس نے خود کو نہیں بدلا, وہاں کے ماحول کو بدلا. یہ بہت بڑا حوصلہ ہے, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. سسٹم بدل دیا. اور وہاں پڑھنے کے بعد, ڈاکٹر ہونے کے بعد جب واپس آئے تو اور بڑے انقلابی ہو گئے. وہاں سے واپس آنے کے بعد تو وہ کچھ اور ہو جاتے نا, لیکن نہیں, علامہ اقبال واپس آنے کے بعد اور بڑے انقلابی, اور بڑے معاشرے کی بہتری اور ترقی کے لیے ان کے خیالات اور زیادہ بڑھ گئے. یہ کیوں ہوا ایسا؟ عادتوں کی بات کر رہا تھا, روشوں کی بات کر رہا تھا, اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی بات کر رہا تھا. علامہ اقبال واپس آ کے کہتے ہیں کہ میرے اندر تبدیلی, میرے اندر بدلاؤ اس لیے نہیں آیا, اور وہاں میں بدل کر آ گیا بہت ساری چیزیں. اس کا سبب انہوں نے 2 مصروں میں کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ. یہ جو یورپ کی تعلیم کا جو جلوہ تھا نا, اس سے میری آنکھیں پھٹی نہیں, میں ان سے کوئی متاثر نہیں ہوا, انہیں متاثر کر کے آیا ہوں. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ,
سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، جس کی آنکھوں میں خاک مدینہ اور خاک نجف کا سرما لگا ہوا ہو، وہ یورپ کو دیکھے گا، وہ جرمنی، فرانس، اٹلی کو دیکھے گا، وہ پیرس کو دیکھے گا، وہ تو مدینے کو دیکھ رہا ہے، وہ تو نجف کو اور کربلا کو دیکھ رہا ہے۔ جتنا مضبوط سرمایہ میرے عزیزو ہمارے پاس ہے، اتنا کسی کے پاس نہیں۔ مگر کیا ہو رہا ہے کہ والدین کا حال یہ، اساتذہ کا حال وہ، ماحول کا حال یہ، اب تو صرف ایک ہی امید ہے، وہ ہے توفیق من اللہ، اللہ کی غیبی مدد کے علاوہ کوئی اور حالات خراب ہیں، مگر نا امید اللہ پسند نہیں کرتا، نا امیدی کو پسند نہیں کرتا۔ توفیق من اللہ، اللہ کی جانب سے جی بتا پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل۔ آپ لوگوں کو نہیں آتا کیا پڑھنا؟ سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ، آواز نہیں آئی مجھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فاصل۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، رسول اللہ کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کا پہلا جانشین خلیفہ بلا فصل مولا علی ہے، دوسرے جانشین امام حسن، تیسرے جانشین امام حسین، چوتھے جانشین امام سجاد، پانچویں جانشین امام باقر، چھٹے جانشین امام صادق، ساتویں جانشین امام کاظم، آٹھویں جانشین امام علی رضا، نویں جانشین امام محمد تقی، دسویں جانشین امام علی نقی، گیارہویں جانشین امام عسکری، بارہویں جانشین امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ میں امام کی ولادت کا قائل ہوں، آپ اس وقت غیبت میں ہیں، امام مہدی آپ اس وقت غیبت میں ہیں، میں ان کے ظہور کا منتظر ہوں۔ ایام غیبت میں دین سمجھنے کا ذریعہ دین کے علماء کو مانوں گا، جو کوئی مسئلہ درپیش ہوگا فقہا اور علماء سے پوچھوں گا، ایک اچھا مسلمان بن کے رہوں گا، ایک اچھا پڑوسی بن کے رہوں گا، ایک اچھا پاکستانی بن کے رہوں گا، کسی سے نفرت نہیں کروں گا، سنیوں سے پیار کروں گا۔ آپ صلوات پڑھ کے بیٹھ جائیں۔ بھائی سے بلند صلوات۔ آپ سب کی حفاظت کے لیے، اس نوجوان کی حفاظت کے لیے بلندتر صلوات۔ ماں باپ کا اثر اتنا ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے،
जिस अबू तालिब का जुज कुल ईमान हो। उस अबू तालिब का ईमान कैसा हो, जिसे माहौल अर्शी मिला हो, उस हुसैन की अजमत क्या होगी। मेरे मौला हुसैन 3 साल का उम्र है, सरकार की महफिल में दाखिल हुए, असहाब की अंजुमन बैठी थी। आते हुए देखकर इमाम हुसैन को नबी ने आवाज दी, मरहबा मरहबा या ज़ैन अस्समावात वल अर्ज़, खुश आमदेद है आसमानों और जमीनों की जीनत। एक मरतबा एक सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह अंता ज़ैन अस्समावात वल अर्ज़, आप आसमानों और जमीन की जीनत हैं। अभी ये सवाल हुआ था, नबी जवाब देना चाहते थे, इतनी देर में हुसैन नबी की गोद में आ गए। सामने से आ रहे थे, नबी ने आवाज दी मरहबा, उधर सवाल हुआ, इतनी देर में इमाम हुसैन सरकार की आगोश में आ गए। हजरत ने उस सहाबी मोहतरम का जवाब दिया, इन्ना इब्नी हादा, पहचानो मेरे इस बच्चे को, इन्ना इब्नी हादा, इन्ना इब्नी हाजल हुसैन अकबरो फिस समा मिनल अर्ज़। भाई शुक्रिया आपकी तवज्जुआत का। मेरा ये बच्चा हुसैन आसमानों में जमीन से ज्यादा बड़ा है। मेरा ये बच्चा हुसैन आसमानों में जमीन से ज्यादा बड़ा है। लमक्तूबुन अला यमीनिल अर्श, सुनो अर्श के सीधी तरफ लिखा हुआ है, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। हुसैन चिराग हिदायत है और कश्ती निजात है। ये ये जिस माहौल से आए थे, बासित शाह साहब की, गज़नफ़र शाह साहब की सेहत के लिए जो हुज़ूर तशरीफ़ फरमाए, उनकी सलामती के लिए बुलंद सलवात। ये घराना जिस माहौल से आया है ना, वो माहौल अर्शी माहौल है।